اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ قیامت کی تفسیر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ قیامت کی آیات کی تفصیل اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس سورہ میں وارد ہونے سے پہلے مقدمتاً دو مطالب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک خود عنوان قیامت کا، اور دوسرا نفس اور نفس کی کیفیت لوامگی۔ قیامت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ذہنوں میں قیامت سے کیا تصور موجود ہے؟ قرآن، روایات اور معارف دینی میں قیامت کو جب عنوان عقیدہ دیا گیا تو عقیدے میں جب شامل کیا گیا تو وہاں پر قیامت سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح سے نفس کیا چیز ہے اور اس کی مختلف حالات کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں اگر ہمیں واضح ہوں تو پھر خود سورہ اور اس کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے مطالب کو درک کرنا نسبتاً آسان ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کو جب عنوان عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، عقیدے کے لیے جس چیز پر عقیدہ رکھا جا رہا ہے یا جو چیز عقیدے کا یا بلیف کا حصہ بن رہی ہے وہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو کبھی بھی انسان کا اس چیز کے اوپر عقیدہ محکم نہیں ہو سکتا۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کیا تھا کہ اگر وہ چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو کبھی بھی وہ پارٹ آف بلیفز نہیں بن سکتی۔ خوب سائیکالوجی کے اندر بھی یہ مباحث موجود ہیں۔ اسی طرح سے حتیٰ ایک زمانے میں بعض متعصب افراد جو دین سے نوعاً ایک تعصب رکھتے تھے، وہ بلیفز کو مانا ہی یہ کرتے تھے کہ وہ چیز کہ جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو یا جس کو پروف نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی کسی ایسی چیز کے اوپر یقین رکھنا کہ جو نہ ایگزسٹ کرتی ہو اور نہ جس کو پروف کیا جا سکے، تو ایسا یقین کسی چیز کے اوپر رکھنا، اس کو بلیف یعنی عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر خود سائیکالوجسٹ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے اس نظر کو شدت کے ساتھ رد کیا، اور بلیف کی جو موجودہ تعریف ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے، اور وہ تعریف تقریباً وہی ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر عقیدے کی تعریف کرتے ہیں، کی جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر بعض چیزوں کا اس طریقے سے علم اور معلومات ہونا کہ جو اس کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوں۔ اب یہ بات خود ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی ایک ایسی چیز سے متعلق معلومات اور یقین یا علم رکھتا ہوں کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی، خود میرے اپنے یعنی بیک آف مائنڈ میں یہ بات ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، تو کبھی بھی اس کے آثار میرے بیہیویئر پر اور میرے رویے پر اس طریقے سے مرتب نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس اعتبار سے سائیکالوجسٹ اور دین دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لہذا ہم جب خدا کی بات کرتے ہیں تو دو بات یاد رکھیے گا۔ خود عقیدہ توحید میں بھی ایک مرحلہ ہے پروردگار عالم کی ذات کی نسبت سے احاطہ ذات کرنا، یعنی جیسے ہم فرض کریں کہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کو مکمل طور پر دیکھ لینا، نظری اعتبار سے، دید کے اعتبار سے، فزیکل آبزرویشن کے اعتبار سے یہ نوعاً اس کا احاطہ ہے۔ کسی چیز کو سن لینا، کسی چیز کو دیکھ لینا، کسی چیز کو چکھ لینا، یعنی ہم نے اس کو پوری طرح سے آبزرو کر لیا ہے۔
یقیناً خدا کی ذات اس سے ماورا ہے، منزہ ہے کہ اسے ادراکات حسی میں اپنے احاطے میں لایا جا سکے۔ خوب حس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ عقل کا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حواس خمسہ سے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، کہ اس کی مثال بھی میں نے ایک کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ عقل جن چیزوں کو درک کرتی ہے ان میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری عقل نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، عقل نے مجھے پوری طرح سے اس چیز کو کمپریہنڈ کر لیا۔ ریاضی کے علوم کے، دیگر علوم کے بہت سارے مباحث اور مطالب ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کی علمی مختلف ڈائمنشن سے اس کو اس طریقے سے حل کر لیں کہ آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں نے اس کا احاطہ علمی کر لیا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو حتیٰ ماورائے عقل ہے، عقل سے بھی ماورا ہے، اور عقل سے ماورا یعنی کوئی چیز جس کا احاطہ عقل نہ کر سکے۔ آیا کسی شے کا احاطہ اگر عقل نہیں کر سکتی کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور ایک کامن چیز کہ جو ہماری عقل اس کو درک کرتی ہے لیکن احاطہ نہیں کر سکتی، وہ خود تصور لامحدودیت ہے۔ لامحدود چاہے عدد میں ہو چاہے ذات میں ہو۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اسی بات کی طرف کہ انسان کی فطری وجدانی کیفیات کے اندر لامحدود کا درک پایا جاتا ہے، یہ فطرت میں انسان کی۔ اس کے فطری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حتیٰ یہ چیز انسان اپنی عقل سے درک نہیں کرتا، لامحدودیت کو۔ عقل اتفاقاً عقل لامحدود کے سامنے بے چارگی کا اظہار کرتی ہے۔ آپ کبھی بھی بیٹھیں سوچیں، چاہے عدد میں سوچیں چاہے ذات میں سوچیں، آپ کی عقل فوراً ہتھیار ڈال دے گی کہ لامحدود کا مطلب یہ کہ یہ میرے احاطے سے باہر ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی عقل میں تصور کوئی لامحدود ہے، یہ تصور ہونا خود نوعاً ایگزسٹنس کی ایک ادنا ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کام عقل کا ہے ہی نہیں، وجدانی ہے۔ جیسے ہماری حصوں میں بہت ساری چیزیں حس کی وجدانی کیفیات رکھتی ہیں، اسی طرح سے عقل کی بہت ساری چیزیں انٹیوشن ہے، اندر خود سے موجود ہیں۔ اسی طرح سے قلب کی جو وجدانی کیفیات ہیں ان میں سے ایک کیفیت ہے لامحدود کو درک کرنا۔ لہذا آپ اگر کسی چھوٹے بچے سے جس کی عقل نسبتاً مستقر ہو چکی ہو، تھوڑا سا یعنی سمجھدار ہو، آپ اس سے اگر یہ پوچھیں مثلاً کہ تمہاری پسندیدہ چیز، وہ جسے بھی پسند کرتا ہو، مثلاً ٹافی، چاکلیٹ، آئس کریم، کچھ بھی، جب آپ اسے کہیں کہ اگر ہم تمہیں مثلاً اختیار دیں کہ تمہیں کتنا چاہیے، تو وہ زیادہ ایک زیادہ کا تصور آپ کہیں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، تو جب بچہ متوجہ ہو جائے گا تو ایک دفعہ خود کہے گا کہ اتنی زیادہ کہ ختم نہ ہونے والی ہوں۔ یہ جو بچے کے اندر تصور ہے، اب یہ بچے کو پڑھایا نہیں گیا ہے، یہ بچے کو بتایا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے کہ جو عقل سے اپنے آپ کو نشأت دیتی ہے، انسان کے قلب سے اپنے آپ کو نشأت دیتی ہے، اور انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کوئی لامحدود ہے، کہ جس کا اشارہ کل میں نے آپ کی خدمت میں اکنامکس کے حوالے سے بھی کیا کہ یہ انسان کی وجدانی کیفیت ہے کہ وہ لامحدود کی طلب اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب یہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہونا لیکن انسان اس کو درک کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے اس دروازے کو کھولتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب کہ کوئی چیز لامحدود ہو سکتی ہے گرچہ عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ اب عقل احاطہ نہیں کر سکتی تو اس کا معنی صرف یہ کہ اس کو عقلی اعتبار سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا لیکن سمجھا جا سکتا ہے۔ سمجھنا اور ہے، احاطہ عقلی پیدا کرنا اور ہے۔ پروردگار کی نسبت اس کی ذات کو سمجھا جا سکتا ہے، اسی سمجھ کو عرفان کہتے ہیں۔ من عرف نفسا فقد عرف ربہ۔ اب وہ ربط کیا ہے وہ ہماری اس گفتگو کا موضوع بھی ہے، اور ان میں سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ بھی کروں گا انشاءاللہ جب نفس کے موضوع پر انشاءاللہ بعض مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا کہ کیسے ہم نفس کو سمجھتے ہوئے پروردگار کی معرفت کے مراحل کو اپنے لیے طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حدیث شریف میں
من عرف نفس عرف ربا، رب کو پہچاننا، یہ جو پہچان یا سمجھ ہے پروردگار کی، اسی کی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار کو پہچانا اور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن احاطہ عقلی جو احاطے میں آ جائے وہ اصل خدا نہیں ہے۔ لہذا یہ میں جو آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آگے چل کر آیات میں ایک مقام ایسا آنا ہے کہ جہاں پر ہمیں اس گفتگو کی دوبارہ ضرورت پڑے گی، اس لیے میں جسے کہنا چاہیے عمدن اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں یہاں پر تقدیم کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو یہاں پر حل کر لیا اور اس چیز کو یہاں پر ہم نے درک کر لیا تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ۔ پروردگار عالم کی ذات جب عقل کے احاطے سے باہر ہے تو اصلاً ادراکات حسی کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ادراکات حسی کے اعتبار سے خدا کو نعوذ باللہ یہ تصور پیدا کریں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا خدا کو مثلا سنا جا سکتا ہے یا اپنے ان میں سے کسی ایک حواس کے دائرے میں۔ یہ حواس کے دائرے میں آنے والی چیز اپنے وجودی درجے کے اعتبار سے مادہ یعنی پست ترین درجے پر ہے۔ یہ پست ترین درجہ ہوتا ہے کہ جس کو حس کے مرحلے پر درک کیا جائے، یقیناً اس سے اعلیٰ درجہ عقل کا اور پھر سب سے جو افضل درجہ ہے وہ قلب کا یا روحانی، یعنی خدا کی نسبت جو ادراک ہے وہ ادراک قلبی اور ادراک روحانی ہے۔ خدا ماورا ہے، منزہ ہے، تعالی ہے اس چیز سے کہ اسے ادراکات حسی۔ اب یہ ادراکات حسی چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے، گرچہ آخرت کے موضوعات میں، قیامت کے موضوعات میں جو ادراکات کی بحث ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے کہ جو ہم دنیا میں عام طور پر اپنی توجہ میں رکھتے ہیں۔ یعنی قیامت میں آج آخرت میں آیا ہمارے حواس اسی طرح سے ہوں گے یا نہیں، وہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، لیکن جو چیز وہاں پر بھی حس کے عنوان سے پہچانی جائے گی یا آج اگر ہم اس کو بیان کریں، اس کو حس کا عنوان دینا ہی اس کی محدودیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے دائرے میں آنے والی ہر چیز، مثلا جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر وہ درک ہو رہی ہیں حسی ذائقے کے اعتبار سے یا اپنی ان کیفیات کے اعتبار سے کہ جس کو ہم حس مادی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی ظاہری محدودیت کے اوپر خود ایک دلالت ہے، گرچہ ان کی تعداد ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی انسان جس قدر چاہے گا اس کو مہیا ہوگی، لیکن یہ کہ وہ احاطے میں نہ آ سکیں ایسی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پہ پروردگار عالم کی جو ذات ہے وہ کسی بھی عالم میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی مخلوق کی نسبت جو مخلوق کے احاطے میں آ جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ لہذا حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی کبھی بھی یہ جسارت یا یہ جرأت نہیں کی ہے کہ پروردگار عالم کی نسبت اس طرح کا کوئی ادعا کرے، لیکن بالآخر اہل بیت اطہار نے ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ جو مطلب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے مہم ہے کہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جسے اصلاً ڈیٹیکٹ ہی نہ کیا جا سکے، قابل درک نہ ہو۔ درک سے مراد ہماری صرف ڈیٹیکشن ہے، احاطہ نہیں ہے۔ اس کی میں عام طور پر مثال ایسے دیتا ہوں کہ درک اور احاطے میں فرق کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میٹل ڈیٹیکٹر کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی یا آپ کے لباس کے اندر میٹل کی موجودگی کا پتہ دے گا، بس۔ اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا میٹل ڈیٹیکٹر کا کام نہیں ہے۔ کس طرح کا میٹل ہے، کس قسم کا میٹل ہے، سائز کیا ہے، وزن کیا ہے، کون سی کہاں ہے، کچھ نہیں بتایا، حتیٰ یہ بھی نہیں بتاتا کہاں ہے۔ صرف یہ کہ آپ گزرے مثلا ایئرپورٹ پہ میٹل ڈیٹیکٹر گیٹ میں سے گزرے، اس نے اگر آواز نکال دی، ڈیٹیکشن دے دی، تو اب آپ کو خود تلاش کرنا ہے کہ میرے پاس میٹل کی چیز کیا ہے۔ وہ آپ کو نہیں بتائے گا آپ کی جیب میں ہے، آپ کے جوتے میں ہے، آپ کی بیلٹ میں ہے، نہیں بتائے گا۔ تو عام طور پر ہوتا ہے یہ سفر کے دوران کبھی کبھار پیش آ جاتا ہے، آپ بھولے سے آپ کے پاس لباس میں کہیں کوئی چیز ایسی ہے
وہ جہاں جب آپ کراس کریں گے وہ بار بار آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے بتاتے، تلاش آپ نے خود کرنا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، قلب اس ڈیٹیکٹر کا نام ہے جو بار بار آپ کو اور مجھے یہ بتاتا ہے کہ خدا ہے۔ یہی قلب کی لامحدود کی خواہش بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ وہ ڈیٹیکٹر ہے کہ جو اس لامحدود کی خواہش کے اعلان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ خدا ہے۔ اب یہ خدا جو ہے، اس خدا کو تلاش میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کو تلاش کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو ڈھونڈنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور خدا کو اس وقت تک تلاش نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو تلاش نہ کر لے۔ اپنے آپ کو تلاش کرنا، اور اپنے آپ کو تلاش کرنے کی منزل اور اس کا پہلا قدم قیامت کے اوپر عقیدہ ہے۔ یعنی آپ اگر توحید کے عقیدے اور نبوت اور امامت کے عقیدے کو طے کرتے ہوئے اپنے فہم کے اعتبار سے قیامت کے عقیدے کو صحیح درک کریں گے، جو آرڈر ہے وہ اسی طرح سے ڈیسینڈنگ آرڈر ہے۔ ہم قیامت کے بارے میں ان لوگوں سے ایک حد سے زیادہ بحث نہیں کر سکتے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اگر کوئی اپنے مبدا اور اپنے آغاز کے متعلق ہی تشویش کا شکار ہے، جس کو اپنے آغاز کا ہی نہیں پتا، اس سے انجام کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ لہذا قیامت کی ابحاث میں جو اہم ترین ابحاث ہیں، ان کا لنک دوبارہ توحید سے جا کر جڑتا ہے کہ اگر ہمیں کسی مقصد سے بھیجا گیا ہے تو خود وہ مقصد کیا ہے۔ یہ اولین عام طور پر قیامت کے جب ادلہ بیان کیے جاتے ہیں تو ضرورت عدل کو، ضرورت حساب کتاب کو، ضرورت جزا اور سزا کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ میرے حساب سے قیامت کے ادلہ میں سب سے پہلی دلیل عقلی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی نے بھیجا ہے تو کس مقصد سے بھیجا ہے۔ یعنی اگر توحید میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں مقصد کے تحت بھیجا گیا ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، بھیجنے والے کا میرے لیے کوئی پلان ہے، کوئی مقصد ہے، تو پھر پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے مقصد کے لیے بھیجا گیا تو وہ مقصد کیا ہے؟ اب یہ مقصد کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ کیوں بھیجا ہمیں اللہ نے؟ اب میں جس ڈائمنشن سے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کوشش کروں گا خدا مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو اس طریقے سے ڈیلیور کر سکوں۔ بنیادی طور پر ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دنیا میں ہمیں زندہ رہنے اور زندگی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے مرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اگر ہم دنیا کی نسبت اپنا یہ پرسیپشن چینج کر دیں، ہماری پوری زندگی آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ کہ ہم زندگی کریں، ہم زندہ رہیں، جبکہ کوئی قانون نہیں ہے ایسا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم نہ۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حیات کیا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ اس دنیا کی حیات کے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس حیات کے لیے بھیجا ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ حیات کیا ہے دنیا کی؟ محض کھیل تماشا اور بیہودگی۔ لہو کہتے ہیں بیہودہ کو، کہ جس کے اندر نہ کوئی نظم ہو، نہ کوئی ترتیب ہو اور نہ کوئی ہدف ہو، یہ بیہودہ ہے۔ اور لغو، اگر کوئی شے کاملاً لغو ہو، یعنی اس کا نہ کوئی عقلی، نہ کوئی علمی، نہ کوئی بدنی و جسمانی اور نہ کوئی شرعی فائدہ ہو، یہ چیز لغو محض ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ نہ آپ کو عقلی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ علمی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ عقلی اور علمی میں فرق یہ کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شاید علمی اعتبار سے آپ کے مطالب کو نہ بڑھا رہی ہو، لیکن کم از کم آپ کی عقل کو حرکت دیتی ہے، جیسے کچھ پزلز وغیرہ فرض کریں۔ پزلز اگر آپ کی عقل کو مستحکم کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اس کے اندر یہ فائدہ کم از کم موجود ہے
تو یہ اس کے جواز کے لیے کافی ہے، علمی واضح ہے۔ بدنی یا جسمانی فائدہ، اگر آپ کوئی بھی ایکسرسائز، کوئی بھی گیم، یہ یاد رکھیے گا جوانوں کے لیے خاص طور پر یہ نقطہ مورد توجہ رہنا چاہیے، اگر آپ کوئی گیم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ، محض انٹرٹینمنٹ، آپ کی نیت ہی صرف مزہ ہے، اس کھیل میں اشکال ہے۔ لیکن اگر یہ کھیل کھیلتے ہوئے آپ کی نیت میں یہ بھی بات ہو کہ میں کم از کم اس سے صحت حاصل کروں، میرے اندر صحت پیدا ہو جائے کہ یہ صحت مجھے خدا کی عبادت میں اور دوسری چیزوں میں بھی کام آئے گی، یہ نیت بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کھیل کا جواز آپ کے پاس ہے، شرعی اعتبار سے وہ چیز کہ جس کو شریعت نے آپ کو بیان کیا ہو کہ یہ کام کرو، استحباب۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ چیز لہو اور لغو محض ہے، اور لہو اور لغو محض پر اگر کسی بھی چیز کے عنوان پر اس کے لہو اور لغو محض ہونے کا اس بات یعنی ثابت ہو جائے کہ یہ لغو و لہو محض ہے، وہ خود بخود حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ لقمہ جو تم صرف ذائقے کی نیت سے کھا رہے ہو اس میں اشکال ہے، صرف ذائقے کی نیت سے۔ لہذا اللہ ہمیں کھانے سے منع نہیں کرتا۔ دیکھیے اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی طرف، اس کی نعمات کی طرف متوجہ ہیں، یہ توجہ آپ کے ذائقے کو کم نہیں کرے گا، یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھا لیا تو ذائقہ کم نہیں ہوگا، اس کا میں چیلنج بالکل آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ذائقہ کم نہیں ہے، اور نہ اللہ کو فراموش کر کے کھانے سے ذائقے میں کوئی تبدیلی آئے گی، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ لہذا میں عام طور پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، حلال اور حرام کے ذائقوں میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے، ذائقوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر حرام کا ذائقہ مختلف ہوتا تو ہمارے ہاں بہت سارے کھانے پینے کے بزنس ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ ذائقوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کس نے ہمیں کہاں حرام کھلا دیا، نہیں پتہ لگے گا۔ جو فرق ہے وہ تاثیر میں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا حلال کی کم ترین تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر سیری کو ایجاد کرتا ہے، سیچوریشن لے کر آتا ہے اس کے نفس میں، اور حرام کی سب سے خوفناک تاثیر یہ ہے کہ حرام انسان کو سیچوریٹ نہیں ہونے دیتا، سیچوریشن نہیں آنے دیتا اس کے اندر سیری کو ایجاد نہیں ہونے دیتا، پیٹ بھر جائے گا، دل نہیں بھرے گا۔ عام طور پر یہ خود علامات حرام میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حلال اور حرام کھا رہے ہیں اور آپ نے خود دیکھنا ہو کہ کہیں اس لقمے میں کوئی اشکال ہے یا نہیں۔ وہ ایک علامت اس میں سے یہ ہے کہ جو آپ حلال کھا رہے ہوں گے وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی بھرے گا، اگر دل نہیں بھر رہا تو نوالے میں اور لقمے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشکال ضرور ہے۔ حلال کی تاثیر ہے، یہ حلال کے اندر اللہ نے قوت و تاثیر رکھی ہوئی۔ لہذا اب وہ قلب ہے ہمارا کہ جو پروردگار عالم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، قلب کا تعلق ہے اس چیز سے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے پروردگار عالم کو۔ انسان اس قلب کے ذریعے سے خدا کو جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور متوجہ ہے، لہٰذا حضرت امیر علیہ السلام نے اسی مرحلے کو کہ اگر کوئی چیز ڈیٹیکٹیبل نہ ہو، یہ یاد رکھیں، اگر ڈیٹیکٹیبل قابل درک نہ ہو، اسے درک نہ کیا جا سکے، تو اگر ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جسے درک نہ کیا جا سکے، تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وجود کالعدم، یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا کیا ہو گیا؟ برابر۔ اب جب برابر ہو گیا تو وجود کالعدم، کالعدم کا معنی کیا ہے کہ پھر گویا نہیں۔ لہذا یہ حضرت امیر علیہ السلام سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اندیکھے سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اندیکھے سے مراد ہے انڈیٹیکٹیبل، یعنی ایسا خدا جسے ڈیٹیکٹ ہی نہ کیا جا سکے۔ اور حضرت امیر متوجہ ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔
اگر خدا انڈیٹیکٹیبل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا کیا ہو جائے گا؟ برابر. تو خدا کیا ہو جائے گا؟ کل عدم. اور اگر کل عدم ہو جائے تو اس کے اوپر ایمان کبھی بھی عقیدے کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. لہذا اگر زبردستی کوئی اپنے آپ کو اس سے متعلق کوئی کیفیت اپنے اندر پیدا کر بھی لے تب بھی وہ اس کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، پائیدار اثر نہیں ہوتا اس کا. لہذا حضرت نے کہا کہ نہیں، میں اندھے کے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میرا خدا اندھے. اب جب آپ نے یہ کہا تو اس نے دوسرا حملہ کیا کیا؟ اس نے دوسرا حملہ یہ کیا کہ کیا آپ کا خدا آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ یعنی اگر ڈیٹیکٹیبل ہے تو کیا حس کے مرحلے پر ہے؟ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر خدا حس کے مرحلے پر آ جائے تو محدود ہو جائے، اور اگر محدود ہو گیا تو پھر خدا نہیں. اب حضرت نے اس بات کا جواب کہا. آپ نے کہا میرا خدا اتنا پست نہیں ہے کہ اسے بدن کی آنکھوں سے دیکھا جا سکے، میرے خدا کو قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اب یہ قلب کی جو آنکھیں، قلب کی آنکھوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہی قلب کا ڈیٹیکٹ کرنا. اور اس کے لیے میں نے مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ قلب لامحدود کو ڈیٹیکٹ کرنا جانتا ہے، اور کائنات میں واحد لامحدود پروردگار عالم کی ذات ہے. قیامت کے دن بھی پروردگار عالم کی نسبت جو بعض آیات ہیں کہ جو نظر کا مادہ استعمال کرتی ہیں، وہاں پر قرائن موجود ہیں کہ اس سے بھی مراد خدا کی ذات کی رؤیت ہرگز مراد نہیں ہے. کہ جو انشاءاللہ اگر آپ کو ان کے ذہن میں رہا تو اس میں آیات آئیں گی، وہاں میں دوبارہ اشارہ کر کے انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پھر وہاں پر مراد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ اور ہمارا مبدا کے اوپر، اپنی ابتدا کے اوپر ایمان آ گیا، تو اب اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ زندگی کرنے کے لیے نہیں بھیجا. یہاں پر اللہ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھیجنے کا مقصد ہے کہ ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. دنیا کی حیات جیسا عرض کیا خدا کی نظر میں کیا ہے؟ لہو و لعب. یہیں اگر آپ نے کوئی زندگی گزار بھی، اب لہو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت. لعب کیا ہوتا ہے؟ لعب کہتے ہیں بچوں کے کھیل کو. اور بچوں کے کھیل میں جو کیفیت ہے وہ یہ کہ اگر ظاہری طور پر آپ کو اس کے اندر کوئی نظم، کوئی ترتیب دکھائی دے بھی جائے تب بھی نہ اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے. اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو کچن سیٹ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھلونے پلاسٹک کے، وہ لا کر دے دیں، تو بچہ پلاسٹک کا چولہا، پلاسٹک کی کیتلی، پلاسٹک کے کپس وغیرہ رکھے گا، سجائے گا، آپ کو اپنے گھر دعوت کرے گا. اب گھر کیا ہے؟ صرف ایک خیالاتی کیفیت. دروازہ نہیں ہوگا، آپ پھر بھی آ کے کہیں گے ٹھک ٹھک ٹھک. وہ پوچھے گا کون ہے؟ میں آیا ہوں. آپ کو بٹھا دے گا، بٹھانے کے بعد پوچھے گا ہم چائے پئیں گے؟ آپ چائے پئیں. اب بچہ بڑے ہی ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر کیتلی رکھے گا، اپنے گمان میں مثلا آگ جلا کر خیال میں پانی ڈالے گا، پتی، چینی، دودھ ڈال کر خیال میں آپ کے لیے چائے تیار کرے گا. اس چائے کو کپ میں ڈال کے چھوٹے سے آپ کو دے گا. وہ چھوٹا سا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا کر خیال میں آپ پئیں گے، اور پینے کے بعد کہیں گے ہاں بھائی مزہ آ گیا، بڑی مزیدار چائے بنائی تھی تم نے، جزاک اللہ. بچہ خوش ہو جائے گا. سوال، اس پورے پروسیس میں آپ کو چائے ملی؟ آپ کو کچھ حاصل ہوا؟ اس کا کوئی اثر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ کیا ہے؟ عالم وہم کے اندر ہے. اور وہم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سارا کچھ کر لیا، جبکہ نتیجہ ترتیب ہے، نظم ہے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں، اثر کوئی نہیں. یہ جو دنیا کی زندگی اور جس کو ہم دنیاوی زندگی کہہ رہے ہیں، یہ یا اللہ کی نظر میں لہو ہے یا لعب. خدا ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں مرنے کے لیے. اب جس طرح سے آپ فرض کریں کہ کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں جائیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ 3-4 سال میں جتنا بھی رہوں یہاں پہ، جیسا بھی رہے سلسلہ، آخر میں ایک بڑا امتحان ہونا ہے کہ اس بڑے امتحان کے نتائج میری آگے کی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کو متعین کریں گے.
تو اب آپ کی توجہ اس 4 سال میں بالآخر رہے گی کس چیز کی طرف؟ اس بڑے امتحان کی طرف۔ آپ کو اس یونیورسٹی میں داخل کیا گیا اس لیے نہیں کہ آپ اچھے اسپورٹس مین بنیں، آپ کو نہیں داخل کیا گیا اس یونیورسٹی میں کہ آپ اس یونیورسٹی کی مثلا عمارتوں میں گھومیں پھریں، کینٹین میں جا کے کھانے کھائیں، کوئی کمرہ قبضہ کر کے مثلا اس کے اوپر بیٹھ جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یونیورسٹی میں اس لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں آپ کو بلانے کا اصل ہدف کیا ہے؟ اس امتحان کے لیے تیار کرنا، وہ امتحان دے کر یہاں سے چلے جانا۔ اب 2-3 طرح کے افراد متصور ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں افراد کے جو پہلے دن سے ہی اس امتحان کی طرف توجہ رکھیں، نہ انہوں نے یونیورسٹی کی رنگونیوں کو دیکھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے باغ میں کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے یونیورسٹی کی کینٹین کے مزے لوٹے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، انہوں نے توجہ رکھا، حالانکہ رہے اسی رہے ہوتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے کینٹین بھی میں جاتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے باغ میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن توجہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ امتحان۔ اور یقیناً یہ لوگ بہترین نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید اس پوری مدت توجہ تو نہیں ہوتی ان کی، لیکن آخر میں آ کر امتحان سے پہلے کوئی ہاتھ پاؤں مار کے بالآخر امتحان سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور شاید کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کامیاب نہیں بھی ہوتا، بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو تکے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہوتی۔ چوتھی قسم بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ جو سارے سال پڑھتے تو رہے، پورے سال باتیں تو کرتے رہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے کہ ہم امتحان امتحان امتحان، اور جب امتحان کا موقع آیا تو سلپ ہو گئے، سوتے رہ گئے، یا مثلا کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے، یعنی امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح کے 4 افراد دنیا میں آپ کو ملیں گے، وہ افراد کے جو زندگی میں واقعاً کامیاب ہیں، وہ ہیں کہ جو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آتے بلکہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے، اور اصل زندگی جو ہم نے گزارنی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کیوں؟ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، جو آخرت کا دار ہے، دار آخرت ہے، وہی کیا ہے؟ اصل جو زندہ ہے۔ نہیں کہا کہ آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی نہیں کہا ہے، ان الدار الاخرہ لہی الحیوان۔ یہ جو حیا یا ہوا کہہ کر جملہ ہوتا ہے، اس کو قضیہ ماہوی کہتے ہیں، یعنی جو کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کر رہا ہے۔ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، دار آخرت کی ماہیت کیا ہے، دار آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ لہی الحیوان، دار آخرت خود زندہ ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ پس یاد رکھیے گا، اس دنیا میں بھی ہماری ہر زندگی کا وہ حصہ جو آخرت کے لیے ہو، وہی دنیا میں اللہ کے نزدیک بھی زندگی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کے لیے نہ ہو تو جو ہم نے یہاں پر زندگی کے عنوان سے گزارا وہ یا لاغو حساب ہوتا ہے یا لاغو حساب ہوتا ہے۔ لہذا ایک تعداد وہ ہے، ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ شاید آخرت میں آخری وقت میں آ کے کو ہم ہاتھ ہیں ایسے امکانات، اور جیسے افراد ہیں اور جیسی مثالیں اور بھی مل جائیں گی جنہوں نے آخری وقت میں اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ اس منزل تک پہنچے۔ لیکن میں عام طور پر سوال یہ کرتا ہوں کہ لشکر عمر سعد سے کتنے حر ہیں جو حضرت امام حسین تک پہنچے؟ یہ ریشو، اب آپ لشکر کی تعداد فرض کریں کہ ہزاروں میں اگر ہے، ہزاروں میں سے ایک، یہ ریشو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی پروبیبلٹی ہے، اور یہ پروبیبلٹی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پروبیبلٹی میں آپ کا لاٹری کا ٹکٹ نکل سکتا ہے تو اطمینان رکھیں۔ لیکن اگر ہزاروں میں ایک آنے کا چانس نہیں ہے تو پھر لاٹری کے انتظار میں رہنا اور یہ سوچنا کہ ہم آخر میں نکل جائیں گے، یہ سوائے خوش فہمی اور بے وقوفی اور حماقت کے کچھ بھی نہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد وہ کبھی آخرت اور مرنے کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے۔ اور ایسے بھی افراد مل سکتے ہیں جو ظاہری طور پر تو تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں، ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں، لیکن آخر وقت میں سلپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان چاروں چیزوں، چاروں کنڈیشن میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ آخر کا امتحان۔ یعنی نہایتاً کیا ہے؟ نہایتاً یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے کے اعتبار سے اس کی موت صحیح ہو جائے تو آخرت کے مرحلے حل ہونے کا امکان ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔
آپ کوئی شخص دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ رہا ہو، اگر آخری وقت میں سلپ ہو گیا، آخری وقت میں جدا ہو گیا، موت اس کی حق کے اوپر نہ ہوئی، تو کوئی راستہ، کوئی امکان اس کے لیے موجود نہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، اسلام پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے متقین کے۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو اب میں نے حتماً ہی شیعہ مرنا ہے، میں اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں نے حتماً ہی مسلمان مرنا ہے، ایسا کوئی رول اور ایسی کوئی فارمیشن موجود نہیں، کوئی فارمولیشن نہیں ہے ایسا۔ رول صرف یہ ہے کہ وہ آدمی جو اسلام پر مرنے کو اپنے گارنٹی کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف متقین ہے، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مت مرنا، ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان۔ اور یہ اسلام پر مرنا صرف اور صرف اس وقت گارنٹی ہو سکتا ہے جب انسان تقوی میں حق تقاتے کی منزل پر آ جائے، یعنی تقوی کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کرے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ اگر ہم اس خطبے میں کہ جو جناب حمام کے لیے حضرت امیر علیہ السلام نے متقین کی علامات کے طور پر بیان کیا، اس کا ہم جا کر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ متقین کی اہم ترین علامت جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ ہیں کہ جو موت کو یاد رکھنے والے ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کا معنی کیا ہے؟ موت کو یاد رکھنے کا معنی ہی عقیدہ قیامت ہے، یعنی وہ آدمی جسے اپنی موت یاد ہے، یعنی وہ متوجہ اس بات کی طرف کہ میں نے مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، یہ خود بخود اس کو آخرت کے عقیدے سے اٹیچ کر دیتا ہے۔ باقی میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقیدہ قیامت اور معاد، اس میں جس چیز کو قیامت کہا گیا ہے وہ یوم قیامت نہیں ہے۔ یوم قیامت عقیدہ قیامت کا ایک پارٹ ہے کہ جو قیامت کبریٰ کی صورت میں وقوع قیامت کو قیامت کبریٰ، یوم قیامت کہا گیا ہے، دن کہہ کر قیامت کو، اس دن کو مشخص کیا گیا ہے۔ اس کا دن ہونا دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس کے اعتبار سے ایک وقت ہے کہ جو آنے والا ہے، وہ دن ہے، وہ زمان ہے، لیکن خود قیامت، وہ قیامت کا دن، یعنی جس دن وقوع قیامت کبریٰ ہونی ہے، خود قیامت کہاں ہے؟ خود قیامت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، کہ جس کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تم علم یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ تو خود اس قیامت کو درک کر اب اس قیامت کو درک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً یہ بدن کی آنکھوں سے دکھائی دینے والی قیامت نہیں ہے، بلکہ اسے بھی قلب کی۔ اب یہ قلب کی آنکھ، یاد رکھیے گا، وہ قلب جو خدا کو دیکھے، اس قلب کے دیکھنے کی ابتدا قیامت کو دیکھنے سے ہوتی ہے، یعنی وہ قلب جو قیامت کو دیکھنے کی قابلیت پیدا کر لے، وہی قلب خدا کو دیکھنے اور خدا کے عرفان کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اب یہ سٹیجز ہیں، یعنی کیا توحید کے مرحلے میں میں موحد ہوا ہوں یا نہیں؟ اب قلب کا مرحلہ، روح کا مرحلہ اگر بلند ہے، فرض کریں ہم وہاں تک نہیں پہنچے، عقل کی منزل میں بھی میں یہ کہوں کہ چلو کم از کم عقلی اعتبار سے میں موحد ہوں، تو عقلی اعتبار سے بھی میں حقیقی موحد اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک کہ عقلی اعتبار سے میرا عقیدہ قیامت کے اوپر محکم نہ ہوں۔ اب یہ قیامت کے اوپر عقیدے کو محکم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ ہم بار بار قیامت کا تذکرہ کریں۔ لہٰذا قرآن کریم نے جو 1/3 اپنا حصہ قیامت کے تذکرے کے اوپر انسان واقعاً، آپ بھی ابھی ان ایام میں ماہ مبارک رمضان کے جو توفیق حاصل کر رہے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے ایک صفحے میں کئی مرتبہ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قیامت اور اس کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بعض اوقات انسان میں شاید یہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے کہ اتنا کیوں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے؟ اتنا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ جب تک اتنی شدت کے ساتھ قیامت کا تذکرہ نہ ہو، قیامت کا عقیدہ ہمارے وجود کے اندر فعال نہیں ہوتا، ایکٹیویٹ اگر آپ نے کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت امیر علیہ السلام سے اس قول کو نقل کیا گیا کہ حضرت ارشاد فرماتے اسمعوا دعوت الموت آذانکم، اسمعوا اپنے کانوں کو سناؤ، اسمعوا آذانکم اپنے کانوں کو سناؤ، کیا سناؤ؟ دعوت الموت، موت کی پکار۔ سناؤ کا معنی کیا ہے؟
اپنے کانوں، یعنی موت آواز دے رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آواز ضعیف آ رہی ہے، آپ متوجہ نہیں ہو رہے، اب آپ کو کہے گا ذرا غور سے سنو، توجہ دو ذرا، کہ تمہیں وہ آواز آئے، اس آواز کو سننے کے لیے توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ اپنے کانوں کو موت کی آواز کی طرف متوجہ، اسمعوا، سناؤ اپنے کانوں کو دعوت الموت قبل ان یدعا بکم، اس سے پہلے کہ موت تمہیں دعوت دے، اس سے پہلے کہ موت پکارے تم خود موت کی پکار کو سنو۔ لہذا جو انسان جب تک موت کے لیے اپنے آپ کو اور موت کی یاد سے اپنے قلب کو متاثر نہیں کرتا، وہ کبھی بھی معاد کے لیے، قیامت کے عقیدے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ لہذا خود قرآن کریم سورہ مبارک صاد میں ارشاد فرماتے ہیں ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اولیاء کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں خلوص کے ساتھ قیامت کی یاد اور قیامت کے ذکر کی وجہ سے اخلصناہم، انہیں خالص کیا۔ یعنی کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ موت کو یاد رکھتے ہیں، خدا ان لوگوں کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ بس یاد، موت کی یاد، موت کے لیے آمد ہے۔ لہذا ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اصل ہنر اچھی زندگی کرنا نہیں ہے، اصل ہنر اچھی موت مرنا ہے۔ اصل ہنر یہ ہے کہ انسان موت، اب مثلا کون کیسے جیا یہ بحث اپنی جگہ، لیکن اگر مرتے وقت وہ شہادت کی منزل کو درک کر لیتا ہے تو جیسی مرضی زندگی اس نے گزاری ہو، شہادت وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کی تمنا انبیاء نے کی۔ اب انسان نے بہت اچھی زندگی کی ہو لیکن حرام موت مر جائے تو اس اچھی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کفر کی موت مر جائے تو جتنی مرضی زندگی اچھی گزاری ہو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس ایسا، اور یاد رکھیں جب ہم مرنے کی نیت سے جئیں گے، یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اچھا مریں، خود بخود ہماری زندگی اللہ کے اور دین کے مطابق اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے، لیکن اس کو آزمانا، اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، اس کو محسوس کی منزل پر لانا، یہ بغیر توجہ کے، بغیر انسان کی کوشش کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا موت کو محسوس منزل میں داخل کرنے کے لیے حتیٰ بعض عرفاء کے احوال میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے صحن کے کسی کونے میں اپنے لیے قبر کھدوا کر رکھی۔ کئی علماء، کئی عرفاء، کئی ایسے تھے کہ جو شبوں میں اندھیرے قبرستانوں میں چلے جاتے تھے اور وہ قبور جو کسی اور کے لیے کھدی ہوتی تھیں، ابھی مردہ نہیں آیا، خود کو اس قبر میں، تاکہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے بدن کو، اپنے آپ کو محسوس کراؤں کہ قبر کیا ہے، موت کو محسوس کرنا۔ انہی تاکیدوں میں سے ایک تاکید یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ ہر ہفتے نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان ضرور جائے، اور قبرستان جا کر چنے بانٹ کر فاتحہ پڑھ کر آنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ کہ جائیں اور قبرستان میں کوئی گوشہ تنہائی تلاش کر کے بیٹھیں اور قبروں کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں، بار بار غور کریں وہاں بیٹھ کر کہ ہمارا اور آپ کا انجام یہ ہونا۔ آخری جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ یاد رکھیے گا، موت وہ مرحلہ ہے جو عالم دنیا سے ہمیں کچھ بھی ساتھ نہیں لے جانے دیتا، کچھ بھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے 2 گز زمین 2 گز کپڑا، یہ بھی اصطلاح ہے، وہ ساتھ نہیں جائے گا آپ کے۔ یہ 2 گز زمین اور 2 گز کپڑا بھی دنیا میں رہ جانا ہے، یہ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اعتباری طور پر آپ کی ایک جگہ جو آپ کے نام سے باقی رہ جائے گی، وہ کپڑا جو آپ کو جس میں لپیٹ کر دفنا، ساتھ نہیں۔ قبر میں یہ کپڑا، قبر سے جو مراد ہے وہ عالم برزخ ہے۔ قبر دنیا میں آپ کے آخری نشان کا مرحلہ ہے، بس کہ اعتباری طور پر یہ یاد رہے گا کہ یہ قبلہ کو یہاں دفنایا گیا تھا، بس دفنایا گیا تھا، اینڈ۔ کچھ سال کے بعد تو یہاں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قبلہ یہاں دفن ہوئے بھی تھے یا نہیں ہوئے تھے، آخری نشان ہے۔ ورنہ قبر بنیادی طور پر عالم برزخ، اصل عالم برزخ، یعنی قبر میں جانا، عالم برزخ کا دروازہ کھل جانا، عالم برزخ کا تعلق عالم مادہ سے کچھ نہیں ہے۔ کہ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے،
عقائد کو صحیح معنی میں دریافت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا حق محمد و آل محمد علیہ السلام بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام نعمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ان تمام برکتوں، رحمتوں، قرآن کے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تعجیل ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مقاومت کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان رہبریت، دشمنان انقلاب کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان میں جتنی بھی استکباری استعماری قوتیں اور ان کے ایجنٹس ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔